بڑی ایمان پر محفل جاری و ساری ہے۔ فیصل صاحب پڑھ رہے تھے اور ہم مدینہ پاک کی سیر کر رہے تھے۔ کربلا کے اندر جب شہنشاہ کرب و بلا کا ذکر آیا تو یوں لگ رہا تھا کہ ہم خاتون جنت کی معیت میں کرب و بلا میں حاضر ہیں۔ ایک ہے سر کی آنکھ، ایک ہے دل کی آنکھ۔ اللہ جب دل کی آنکھ عطا فرماتا ہے پھر آدمی دنیا میں بیٹھا ہوتا ہے اور دیکھتا وہ بہت آگے ہے۔ اس کی بے شمار مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ تو حضور قبلہ پیر صاحب تشریف لے آئے ہیں۔ میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ان کا مشکور ہوں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادہ سے ہیں، حضور کے خاندان سے ہیں، جہاں ان کا سر، جہاں ان کا قدم ہمارا سر، اور ہم دل و جان سے ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور جو چند منٹ کی حاضری ہے، اگر آپ توجہ کریں گے تو انشاءاللہ یہ دنیاوی محفل نہیں ہے، یہ لاجپالوں کی محفل ہے۔ اور وہ اتنا کرم فرماتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ ایک لمحے میں کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والموقنین والمطمئنین والحمد للہ رب العالمین۔ فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ عشق گرم دا ازلی قطرہ، عشق گرم دا ازلی قطرہ، تے میں دے بس نہیں
यारो हाथ ना आवे ते इक ना दे विच राही अल्लाह अल्लाह शाहे कौनैन जलालत तेरी अल्लाह अल्लाह शाहे कौनैन जलालत तेरी फर्श गया अर्श पे भी है जारी हुकूमत तेरी। अजीज़ान गिरामी, मैं देख रहा हूँ कि कुछ आबाब इस वक्त नींद के गलबे में हैं। आप यकीन जाने ऐसी महफिलें आम तसव्वुर करें नहीं मिलती। ये खास महफिल है, इसमें फकीर महसूस कर रहा है नक्शबंदी औलिया, कादरियों, चिश्तियों, सुहरवर्दियों की अरवा का जमे गफीर महसूस कर रहा हूँ। और जो आयत मुक़द्दसा मैंने तिलावत की है मुख्तसर कर लेते हैं। हालांकि राय साहब बैठे हैं, शाकिर साहब बैठे हैं, आज हमारा सारा दिन ही ऐसे निकल गया है। इंशाअल्लाह अभी आप सो जाएंगे, हम फिर बैठ जाएंगे इंशाअल्लाह। ये अल्लाह करीम का खास फजल है। मुख्तसरन ये है कि सैयदना गौसे जली को इतनी इज्जत क्यों नसीब हुई, कभी गौर किया? उन्होंने पैंतन पाक का एहतराम किया है। पैंतन पाक से ही उनका ताल्लुक है। सैयद कायनात, फख्र मौजूदात, सैयदुल औलिया, इमामुल अतकिया, मौला मुश्किल कुशा सैयदना हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम आपके रूहानी बेटे हैं। और गौसे जली मुझसे पेशतर अजीज मुकर्रम ने बड़ी खूबसूरत बातें बताई हैं। ये बातें आम महफिलों में नहीं मिलती, ये अल्लाह करीम का करम होता है तो फिर कहीं जाके ये बातें मिलती हैं। कस्बे जिलान भी लिखा है, ये ईरान का एक सूबा है, वहाँ ये जगह है। गौसे जली उस मकाम पर जलवा अफरोज हुए। आपकी वालदा कितनी खुश नसीब माँ है जिसकी गोद में औलिया का सरदार आया है। हम अहले सुन्नत व जमात का हेड ऑफिस बगदाद है। जब हम उम्रे पे जाते हैं वाया बगदाद जाते हैं, गौसे जली का कदम कंधों पे लेके जाते हैं, फिर मदीना तो रसूल में जाते हैं तो रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम खालिक़े कायनात तक मिला देते हैं। तो अज़ीज़ान गिरामी, मेरे यहाँ आपके यहाँ अल्लाह करीम बेटा दे दे या बेटे का बेटा पोता आ जाए तो हमें कितनी खुशी होती है। जब गौसे जली आए, अल्लाह करीम ने ऐलान करवा दिया कि कस्बे गिलान या जिलान के अंदर आज गौसे पाक की आमद है। किसी औरत को बेटी नहीं देनी, गौसे पाक का सदका सबको बेटे देने। शेख मुहक्किक शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी ने लिखा अखबारुल अखियार शरीफ में 1100 लड़के पैदा हुए और सारे के सारे वली कामिल बने हैं। और जिनका आना इतना मुबारक है, उनका लड़कपन और उनकी जवानी, उनका बुढ़ापा कितना अजीम होगा
1100 بچے پیدا ہوئے، سارے قطب الاقطاب بنے ہیں۔ یہ فیضان غوث اعظم ہے۔ اور فیضان رسول کیا ہے؟ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ وہ امام ہیں جنہیں 75 مرتبہ جاگتے ہوئے رسول اللہ علیہ السلام کی زیارت ہوئی ہے، اور نبی علیہ السلام کے والدین کریمین نیرین طیبین طاہرین کے امام پر امام سیوطی نے 10 کتابیں لکھی۔ جب 10ویں کتاب لکھی، نبی علیہ السلام سامنے جلوہ فرما ہو گئے۔ حضور نے اپنے غلام کو سینے سے لگایا، پیشانی پہ حضور نے بوسہ دیا، کہا سیوطی تو خوش نہیں ہے، میں تمہیں بازو سے پکڑ کے جنت میں لے جاؤں گا۔ یہ عظمت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جنہوں نے حضور سے پیار کیا ہے ان کی نسلیں سنور گئی ہیں، تم بیچاروں کو کیا پتا؟ تمہارے بارے میں تو قرآن نے خود اعلان کیا ہے، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، بہت زیادہ لوگ قرآن کو پڑھ کے گمراہ ہو گئے اور بہت زیادہ ہدایت پا گئے۔ یہ قرآن میں لکھا ہے نا جی، تو غوث جلی کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت جنید بغدادی بڑے کامل بزرگ ہوئے، بڑے عظیم بزرگ ہوئے۔ غوث پاک کی پیدائش سے 100 سال پہلے کی بات ہے۔ آپ مریدین کے ساتھ جا رہے ہیں، راستے میں رکے، مراقبہ کر لیا۔ یہ اولیاء اللہ کا ترا امتیاز ہے، خاص طور پہ نقشبندیہ جب مراقبہ کرتے ہیں آج ہی ان کا قدم لے رہا، ہونے والی بات کو جانتے ہیں، اور ادھر تو کہتے جی نبی ولی کرتے ہی کچھ نہیں۔ اور ظالموں تم نے نہیں پڑھا کہ فاروق اعظم مولا علی کو حضور علیہ السلام نے جبہ بھی دیا، عصا بھی دیا، نین بھی دیے، کہا مجھے کرم سے محبت کی خوشبو آتی ہے، جاؤ ویسے کرنی سے کہو میری امت کے لیے بخشش کی دعا کریں۔ اگر ولی کچھ نہیں کر سکتے تو حضور نے کیوں کہا؟ نبی علیہ السلام کا خود عمل آپ کا ثابت فرما رہا ہے۔ حضور علیہ السلام نے کہا جاؤ، جا کے پوچھا ادھر کوئی اویس نامی آدمی ہے؟ انہوں نے کہا جی ایک مجنون سا دیوانہ سا آدمی ہے، جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں لوگ ان کو پاگل دیوانہ کہتے ہیں، گھبرائیں نہیں، جو کسی سے وابستہ ہیں وہ ان چیزوں کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، وہ آگے گزر جاتے ہیں سلام کر کے۔ اب صحابہ تشریف لائے، حضرت اویس کے اونٹ فرشتے چروا رہے ہیں اور اویس نفل پڑھ رہے ہیں، سجدے میں ہیں۔ صحابہ آ کے رک گئے، انتظار میں ہیں کہ آپ سجدے سے سر اٹھائیں تو ہم یہ تبرکات آپ کی خدمت میں پیش کریں اور حضور کا سلام بھی اور حضور کا پیغام بھی پہنچا دیں۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں مجھے یقین ہو گیا کہ حضرت اویس کی روح پرواز کر گئی ہے، اتنا لمبا سجدہ کیا۔ تو آپ نے بلا ساختہ کہا السلام علیکم یا اویس۔ حضرت اویس کرنی نے سر سجدے سے اٹھا دیا، کہا عمر آپ نے جلدی کی ہے، رب کعبہ کی قسم اویس اس وقت تک سر نہ اٹھاتا جب تک حضور کی ساری امت جنت میں چلی جاتی۔ حضور مدینے میں ہے، اویس کرن میں ہے، ادھر کہا جا رہا ہے کہ جنت کے لیے دعا کریں، ادھر کہا جا رہا ہے کہ تم نے جلدی کی، میں ساری امت کی بخشش کروا کے پھر سر سجدے سے اٹھاتا۔ تم بیچاروں کو کیا پتا؟ خدا کی قسم شیخ القرآن کے جوتے سیدھے کیے ہوتے تو آج یہ حالت نہ ہوتی۔ ہم نے شیخ القرآن کو ہر زاویے سے دیکھا ہے کہ میں غلام علی ہوں، علی کا غلام ہوں، اور آپ نے حضور سے وہ عشق کیا ہے۔ جامع مسجد غوثیہ رضویہ میں
یہ بستی حضور انالہ خود کے اندر موجود ہے۔ خواجہ عبدالصمد صاحب کا مزار شریف ہے اور خواجہ عبدالسلام صاحب جہاں نشین حضرت کے۔ یہ 1995 بقرعید کا تیسرا دن فقیر حضرت کو مٹھیاں بھر رہا ہے۔ آپ اس طرح لیٹے ہوئے اور کمر کو میں دبا رہا تھا، طبیعت میں بڑی بے چینی دیکھی۔ ولیوں کی بات ہو رہی ہے۔ آپ ایک مرتبہ اٹھے، دروازے کی طرف دیکھا، پھر لیٹ گئے۔ میں اسی طرح اپنا کام کرتا رہا۔ دوبارہ آپ پھر اٹھے، جس طرح کسی کا انتظار کیا جاتا ہے۔ جب تیسری بار اٹھے تو میرے سے نہ رہا گیا۔ میں نے کہا حضور کوئی خاص وجہ ہے؟ کہنے لگے فقیر 3 دن سے آنے والے کا انتظار کر رہا ہے۔ یہ کہتے ہیں نبیوں کو پتہ نہیں۔ 3 سے 4 منٹ گزرے، موجودہ سجادہ نشین خواجہ عبدالسلام صاحب تشریف لے آئے۔ ان کا بیٹا عبدالرحمن بھی صاحب کا آپ جانتا ہو۔ میں اسی طرح بیٹھا ہوں حضرت کے پاس۔ انہوں نے آپ کے قدموں پہ سر رکھا، دھاڑے مار مار کے رونے لگے۔ آپ نے کہا شاہ جی اللہ کریم فضل کر دیں گے، میں 3 دن سے تمہارے انتظار میں ہوں۔ انہوں نے آگے سے کیا کہا؟ انہوں نے کہا حضور 3 راتیں مسلسل استخارہ کرتا رہا اور تینوں راتیں غوث جلی کی زیارت ہوئی کہ حضور مجھے سلسلہ قادری میں بیعت کرنے بطور خواجہ عبدالسلام صاحب کے۔ تو غوث جلی نے کہا نہیں، میرا نائب غلام علی قربی ہے، سلسلہ قادری میں آنا چاہتے ہو تو شیخ القرآن کے ہاتھ پہ بیعت کرو۔ وہ فقیر کے سامنے مرید ہوئے ہیں۔ ہم نے ایسے پاکیزہ لوگوں کے پاس بیٹھ کے پڑھا ہے۔ ہم تن من دھن سب کچھ حضور کی عظمت کے لیے قربان کریں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا تم حضور سے وفا کرو، حضور کے خاندان پینتر پاک سے پیار کرو اور پھر محروم رہ جاؤ۔ اور مسلمانوں ہاتھ باندھتا ہوں، ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیا، ایک مرتبہ عالم شریف، 3 مرتبہ اخلاص قل واللہ پڑھ کے پھر درود شریف پڑھ کے حضور کی روح مبارک کو تحفہ پیش کر دیں، مولا کائنات کی خدمت میں حاضری لگوا لیں۔ خاتون جنت یہ وہ شہزادی ہے جب بھی تشریف لائی امام الانبیاء نے کھڑے ہو کے استقبال کیا۔ حدیثیں گواہ ہیں، ایک مرتبہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ سیدہ فاطمہ تشریف لائی ہوں اور نبی علیہ السلام بیٹھے رہے ہوں، حضور کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ نے کھڑے ہو کے شہزادی کا استقبال کیا ہے، ان کی روح کو پیش کرنے۔ شہزادہ کون ہے جنہوں نے اتنی قربانی دی، امت کو بہت بڑے فتنے سے بچا دیا۔ امام حسن پاک کی بارگاہ میں حاضری لگوانے پیش کر دیں اور پھر آخر میں شہید اعظم امام علی مقام کی بارگاہ میں یہ معمول بنا لیں۔ میرا وجدان کہتا ہے جب آخری وقت ہوگا پینتر پاک سامنے جلوہ فرما ہوگی۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ ہم نے یہ مجرد نسخے پلے باندھے ہیں، ہم نے یہ دیکھا بھی ہے، پڑھا بھی ہے، سنا بھی ہے۔ ایک شیخ القرآن تھا، اب بات آ گئی حق کیسے نکلتا ہے۔ یہ راول پنڈی کا راجہ بازار ہے، وہاں ایک مولوی غلام خان ہوا ہے، غلام اللہ اسے کہتے ہیں، جو بدی مکتبہ فکر کا تھا، بڑا بدی، اتنا بے ادب، اولیاء اللہ کا حضور کی بڑی توہین کرتا تھا، اتنا وہ بے ادب تھا۔ کھڑا ہو جاتا کرسی سے، کرسی اٹھا کے دیکھتا، کہتا کدھر ہے حضور، کدھر ہے، مجھے نظر نہیں آ رہے، ایسے کرتا تھا۔ میں باوضو ہوں اور اللہ کو حاضر ناظر کر کے بات کر رہا ہوں۔
اس نے یہ تک کہ غوث کی خبر لوں گا، بلکہ دبئی میں بھی اس نے تقریر کی، لوگ سکتے میں آ گئے، یہ کون سا سام مولوی آیا پاکستان سے جو سب کو چیلنج کر رہا ہے۔ جب وہ لندن پہنچا نا، اس نے ابھی خطبہ شروع کیا، غوث پاک کی اس نے کیا خبر لینی تھی، عیسائیوں نے خبر لے لی، دل کا دورہ پڑا، اس کو کنگ ہسپتال میں داخل کروایا گیا، اس کا جسم چھت کے ساتھ لگتا تھا پھر بیڈ پہ آتا تھا۔ اس طرح اس کی موت واقع ہوئی، جب اس کی روح نکلی، داڑھی چہرے سے جھڑ گئی، زبان باہر آ گئی، جسم سے بدبو آ رہی تھی۔ اور شیخ القرآن کا وصال میں عینی گواہ ہوں، میں نے خود اپنے شیخ کو غسل دیا ہے، اگلی بات نہیں کرتا، شریعت آڑے آ جاتی ہے، جو میں نے اپنی آنکھوں سے منظر دیکھا۔ آپ کا حکم تھا مجھے نماز تہجد کے وقت غسل دیا جائے۔ مفتی احمد یار خان صاحب، صاحبزادہ فضل الرحمان، اور ایک لڑکا خواجہ تھا، اس کو خواجہ خواجہ کہتے تھے، اس وقت کمالیہ میں ہوتا ہے، اور ایک فقیر تھا۔ میں اللہ کو حاضر ناظر کر کے کہتا ہوں، جب میں نے پھٹے پہ بیٹھ کے حضرت کی پشت مبارک کو سینے سے لگا کے کرتا اتارا، مجھے کائنات کی ساری نعمتیں مل گئی۔ ہم نے ایسے لوگوں سے پیار ہی نہیں کیا، خدا کی قسم کیا کیا آپ کو بتائیں۔ وہاں جو میں نے مناظر دیکھے، مفتی صاحب مجھے کہنے لگے ان کو آگے نہیں کرنا بھی ہم، یعنی ہمارے تو بزرگ ایسے ہیں۔ میں حلفاً کہتا ہوں، کمکمے لگے ہوئے تھے، ہم رات کو غسل کے بعد حضرت کے جستے خاکی پر قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اور آپ کے لب یوں کر رہے تھے۔ گول چوک والا مولوی کے آ کے بیٹھ گیا، میں نے کہا دیکھ لے مولانا، شیخ القرآن اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، رسول اللہ علیہ السلام کے دربار میں جا رہے ہیں۔ دھاڑے مار مار کے رونے لگا، کہنے لگا میں گواہی دیتا ہوں یہ جنتی ہیں، یہ جنت میں جا رہے ہیں، غیروں نے جنتی کہا ہے۔ اور ادھر ایک اور بھی مرا ہے شیخ القرآن کے بعد، کسی اس کی جماعت کے ایک بندے نے چہرہ نہیں دیکھا، اب میں نام نہیں لیتا۔ اس تبلیغ کا فائدہ، جون کا مہینہ ہے، 46 گھنٹے کے بعد حضرت کی تدفین ہوئی ہے۔ جب جنازہ پڑھنے لگے نا اسٹیڈیم میں، تو معین الدین لکھوی مرحوم تیسری صف پہ کھڑا ہے، تو جب جنازہ ہو گیا نا تو کہنے لگا مجھے اس ولی کامل کا، عاشق رسول کا دیدار کروا دے۔ میرے سے نہ رہا گیا، میں نے کہا لکھوی صاحب ساری زندگی انہیں مشرک اور بدعتی کہا، آج یہ کیسے ولی اللہ ہو گئے؟ میرا بازو پکڑ کے ایک طرف لے کے نا کہنے لگا آپ ادھار نہیں کرتے ہیں۔ میں نے کہا میں شاگرد ان کا ہوں، سودا نقد بیچتے ہیں۔ میں نے کہا ساری زندگی مشرک کی رٹ لگائی، یہ بدعتی ہیں، یہ فلاں ہیں، اور آج تو کہہ رہا ہے یہ ولی کامل ہے، یہ عاشق رسول ہے، تیری کس بات کا یقین کیا جائے؟ میں نے کہا میرے رب نے تیری زبان پر حق جاری کر دیا ہے، یہ اولیاء اللہ کی شان ہے، یہ سینہ میرا غار کی مانند ہے۔ اتنا کچھ فقیر نے لیا کہ میں کہتا ہوں میری نسلیں حضرت کا ازالہ نہیں کر سکتی۔ اللہ کریم کھربوں رحمتیں نازل فرمائے۔ آج بھی کوئی بھیڑ آتا ہے ادھر سے دستگیری فرما دیتے ہیں، ایسے کر لیں۔ کون کہتا ہے ولی مر گئے؟ ارے قید سے چھوٹے اپنے گھر گئے، تم لوگوں کو کیا پتا؟ مراقبہ، یہ حضرت سے سبق سیکھ لیں مراقبے کا، ان سے سیکھیں، مراقبہ کریں۔ ایک یہ بھی مراقبے والا بیٹھا ہے، تو پھر دیکھیں جناب کیسے نظام چلتے ہیں۔ آنکھ بند کر کے اوپر دیکھیں گے تو نظر تحت سرا سے اوپر جائے گی،
لیکن وہ مقام مل جائے تو تب جائے گی، ایسے نہیں خالی کھولی باتیں کرنے سے نہیں شریعت۔ ہاں نیچے دیکھیں گے تو ساتوں زمینوں سے نظر نیچے جائے گی۔ یہ تو اولیاء کا دیکھنا ہے، تو حضور کا دیکھنا۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا صحابہ کرام نے کہ یا رسول اللہ آپ اپنی امت کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ حضور نے فرمایا جس طرح ہتھیلی پہ ایک رائی کا دانہ ہو۔ صحابہ بڑے فہیم تھے، بڑے ذہین لوگ تھے، بڑے دانا تھے۔ عرض کی یا رسول اللہ یہ تو زندگی کی بات ہے، ظاہری دنیا کی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں قیامت تک اپنی امت کو اسی طرح دیکھتا ہوں۔ حضرت صاحب فرمایا کرتے تھے جب دورہ حدیث پاک پڑھا نا تو اس آیت پہ آئے انک میت و انہم میتون، نیند تو نہیں آ رہی، کوئی پریشانی تو نہیں ہے، بند کر دیے جائے۔ یہ ایک دو باتیں سن لیں، اللہ کریم حق کو جزا عطا فرمائے۔ 23ویں پارے کی آخری آیت ہے انک میت و انہم میتون۔ لوگ کہتے ہیں بریلویوں کو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا۔ ہم نے شیخ القرآن کو، یہ ایک عظیم آباد فروغیہ مسجد میں جلسہ ہوا تھا، حضرت صاحب نے ایک آیت کی 18 تفسیریں کی۔ وہاں ایک جوابی جلسہ تھا، اگلی بار میں نہیں کرتا۔ آپ نے کہا اگر فقیر چاہے تو 20 اور بھی کر سکتا ہے۔ 5 گھنٹے ٹائم لگا تھا، 5 گھنٹے۔ اتنا بڑا اللہ کا فضل تھا آپ پہ۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ علم بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑا اللہ کا فضل ہے۔ تو میں کیا بات کروں؟ ہاں انک میت و انہم میتون۔ جب اسرائیل علیہ السلام آئے نا حضور کی بارگاہ میں تو آ کے پوچھا اذن لی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آگے آ سکتا ہوں؟ اے ملک الموت پوچھ رہا ہے۔ پوچھا اس سے جاتا ہے جو مالک و مختار ہو۔ اذن لی یا رسول اللہ، میں آ سکتا ہوں؟ حضور نے فرمایا آ جا۔ جب آ گیا تو حضور نے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ تو کہنے لگا یا رسول اللہ میں آپ کی روح مقدس کو لینے آیا۔ تو سرکار نے فرمایا میری ایک بات سن لے، میری امت پہ سختی نہ کرنا، مجھ پہ جتنی چاہے سختی کر لے۔ ایسا نبی مل سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا میری امت پہ نرمی کرنا۔ امتی تو کہاں کھڑا ہے، ادھر ادھر کی باتوں میں سارا وقت ضائع کیے جا رہے ہیں، بےہودہ باتوں میں، من گھڑت سوسائٹی میں تو محو ہو گیا ہے، بدماشی بے حیائی کی باتیں سن کے خوش ہوتا ہے۔ کوئی شرم کی بات ہونی چاہیے میرے اور آپ کے لیے، ہمیں کثرت سے ذکر کرنا چاہیے۔ تو پھر کیا ہوا؟ حضرت اسرائیل کے بارے میں لکھا ہے مفسرین کرام نے، اسی آیت کے تحت 7 آسمانوں میں نظر دوڑائی، کوئی بھی جگہ قابل رشک نہیں ہے جہاں حضور کی روح پاک کو ٹھہرایا جائے۔ زمینوں میں نظر دوڑائی تو بالآخر ملک الموت نے اللہ کی طرف رجوع کیا، یا اللہ میں کیا کروں؟ فرمایا شریعت کا تقاضا پورا ہو گیا ہے، اب میرے محبوب کی روح کو ان کے جسد مبارک میں لوٹا دے۔ یہ تو کہتے ہیں قبریں خالی ہیں، کہتے ہیں ہم توحید کے ٹھیکیدار ہیں، لیکن حضور کیا فرماتے ہیں؟ الانبیاء حیٌ، سارے نبی زندہ ہیں، کہاں فی قبورہم، اپنی قبروں میں، کرتے کہ ہیں وہ ہم یصلون، وہ نمازیں پڑھتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں قبریں خالی ہیں، حضور فرما رہے ہیں سارے نبی زندہ ہیں اور نمازیں پڑھ رہے ہیں قبروں میں۔ تو اللہ کریم نے اسرائیل سے کہا اسرائیل بس شریعت کا نظام مکمل ہو گیا ہے، اب میرے محبوب کی روح کو میرے محبوب کے جسد مبارک میں لوٹا دیا۔ یہ ہیں اللہ کے محبوب ترین رسول۔ تو آخری جملہ، غوث پاک کی ولادت رمضان کے مہینے میں ہوئی ہے۔
اور آپ سحری کے وقت دودھ نوش فرماتے تھے یا افطار کے بعد پیتے تھے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں غوث اعظم متقی و حرم آن میں دودھ چھوڑا ماں کا رمضان میں۔ یہ اولیاء کی شان ہے۔ غوث جلی کو پتہ ہے روزوں کا مہینہ ہے، تو ہم کہتے ہیں حضور کو پتہ نہیں ہے، پتہ نہیں بیچارے کہاں رہے۔ یہ علامہ الہی بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور کے بہت بڑے مناظر گزرے ہیں، ان کو علامہ تباہی بخش کہتے تھے، یعنی دوسروں کے لیے وہ اتنا آپریشن کرتے تھے۔ اللہ اللہ فرمانے لگے، انہوں نے ایک مقام پہ لکھا ہے کہ میں مسجد نبوی میں بیٹھا تھا تو ایک آدمی آ کے کہنے لگا آؤ اللہ رسول کی بات کرتے ہیں۔ میری آنکھوں میں خون اتر آیا اور مر مر کے پہنچا ہوں اس دلربا کے واسطے۔ ہم تو اتنی مصیبتیں جھیل کے آئے ہیں حضور کی بارگاہ میں، اس سے بڑھ کے کوئی اور در ہے؟ تو آپ نے کہا نکل جا یہاں سے، ہم حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، ہمیں پتہ ہے ہمیں کیا مل رہا ہے۔ یہ مفتی اعظم میری مراد مفتی محمد حسین صاحب نعیمی رحمۃ اللہ علیہ 1992 کا حج فقیر نے ان کے ساتھ کیا، تو دو مسئلے میں نے پوچھے مسجد نبوی شریف صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اور میں نے نماز پڑھ لی اثر کی، اصحاب صفہ کے چبوترے پہ آ کے نفل شروع کر دی۔ تو میں نے سوال کر دیا مفتی صاحب قبلہ کیا فرماتے ہیں علماء دین بیچ اس مسئلہ کے؟ مسکرا کے فرمانے لگے ادھر سب کچھ جائز ہے۔ میں نے کہا حضور قرآن پڑھنا افضل ہے، گنبد خضرا دیکھنا افضل ہے؟ میں باوضو بیٹھا ہوں، فرمانے لگے مولانا، میں نے کہا نہیں حضور میں خادم ہوں، قرآن پھر بھی پڑھا جائے گا لیکن گنبد خضرا کو دیکھنا افضل ہے۔ یہ عاشقوں کی بات ہے، یہ اہل غروں کی بات نہیں۔ یہ وہ مفتی ہیں، جامعہ حنفیہ کا سالانہ جلسہ تھا، ہماری دستار بندی پہ ان کی تقریر تھی۔ جب میں نے کہا حضور یاد ہے نا مدینہ شریف کی حاضری، مسکرا کے کہنے لگے میرے تو دل میں لکھا ہوا ہے کہ وہاں ملاقات ہوئی تھی۔ تو اللہ کا فضل ہے کافی وقت گزر گیا ہے، لیکن میں جتنے آئے ہیں خاص طور پہ نوجوان نسل سے خدا کے لیے وقت ضائع نہ کریں۔ آپ صرف لفظ اللہ کی مشق کرتے ہیں، اللہ 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 اللہ۔ جو آدمی اللہ اللہ کرتا ہے نا، ایک دن آتا ہے اس کا دل اللہ اللہ کرنے لگ جاتا ہے۔ اب ہم ادھر یہ کر رہے ہیں ادھر وہ کر رہے ہیں، یہ اللہ کا کرم ہوتا ہے۔ جب دل ذاکر ہو جائے نا، آپ سوئے ہیں دل اللہ اللہ کر رہے ہیں، تو یقین جانے ایک لمحہ بھی غفلت میں نہیں گزرتا۔ یہ نقش بندی حضرات بہت آگے ہیں، اللہ انہیں درجات کی بلندی نصیب فرمائے۔ جو حیات ہیں اللہ ان کے فیضان کو جاری و ساری رکھے۔ یہ کس طرح جناب نفی اس بات کا ذکر کرواتے ہیں، سیدنا خضر علیہ السلام نے کیا ان کو نام کا نام، ہاں جی ان کو بھی کروایا، اور ایک اور بزرگ تھے بڑا معروف، ان کا نام ہے ہاں عبد الخالق غجوانی رحمت اللہ تعالی علیہ، حوض میں نفی اس بات کا ذکر کروایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں یہ کر کے دیکھیں، فقیر زیادہ تو نہیں کر سکتا، 2.5 تسبیحیں 100 دانے والی سانس روک کے کر لیتے ہیں، کیونکہ ہم اس مرض کے مریض ہیں، ان سے سبق پوچھتے رہتے ہیں، ان بزرگوں کا مہربانی ہے ان کی۔ تو بھائی خدا کے لیے اپنا دامن بچائیں آلودگی سے۔ آج کفر تل گیا ہے ہماری نوجوان نسل کو برباد کرنے کے لیے۔ بچیاں من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، ماں بیٹی کو چھوڑ کے بھاگ جائے گی، باپ بیٹے سے نکل جائے گا، ماموں بھانجے کو چھوڑ دے گا۔
اور زمین تانبے میں تبدیل ہو جائے گی. اس منظر کو ذہن میں رکھیں. وَكَانَ مِقْدَارُهُ 50 عَامًا، وہ دن 50,000 سال کا دن ہے. اس کی تیاری کریں. ہم نے تو چلے جانا ہے، ہم تو بونس میں چلتے ہیں. ہم اپنا وقت کب مکمل کر چکے ہیں. یہ تو حضور کا کرم ہے، ورنہ ہم اپنا وقت گزار چکے ہیں. یہ بونس ملا ہے ہمیں کملی والے کی طرف سے، شہنشاہ بغداد کی طرف سے. جب تک وقت ہے انشاءاللہ بھرپور گزارے. مرنے کے بعد ہم نے سونا ہی ہے، وہاں ہل چلانے ہیں، قبروں میں پڑے رہنا، کون سا نکل کے بھاگ جانا ہے. تو آج اتنا مصروف رکھیں کہ کہیں برائی کا ذہن میں خیال ہی نہ آئے. یہ مجھے بڑی توقع ہے، اور ہاتھ باندھ کے ادب کے ساتھ عرض کرتا ہوں آج کے بعد نماز نہیں چھوڑنی. میرے ساتھ وعدہ کرتے ہیں. اللہ آپ کو دونوں جہاں کی برکتیں عطا. ایک اور غلطی بھی کر دیں، تھوڑا سا قرآن بھی پڑھا کریں. قرآن پڑھنے سے چہرے پہ نور آتا ہے، دل مردہ دل زندہ ہوتا ہے. قرآن اتنی کمال کی کتاب ہے. اب میرے ذہن پہ یوں پرنالہ چڑھ رہا ہے رحمت الہی. اتنی حدیثیں آ رہی ہیں. من جملہ ایک بندے کی ڈیتھ ہو گئی، اس کو امام بخاری کا دور ہے، امام بخاری نے جنازہ پڑھایا. جس بندے کا امام بخاری نے جنازہ پڑھایا وہ کتنا خوش نصیب ہوگا. اور امام بخاری وہ ہیں جن کی 7 سال کی عمر میں آنکھیں ختم ہو گئی. آپ کی ماں نے دعا دی، کہا میرے اللہ میرے بیٹے محمد بن اسماعیل بخاری کو آنکھیں عطا فرما، میں تیرے دین کے لیے وقف کر دوں. پھر امام بخاری نے یہ بخاری شریف کو ترتیب دی ہے. جب آپ کی قبر کو بنایا گیا، مٹی سے کستوری سے بڑھ کے خوشبو آ رہی تھی. لوگ تبرک کے طور پہ امام بخاری کی قبر کی مٹی لے گئے گھروں میں، باہر سے مٹی منگا کے امام بخاری کی قبر کی مٹی کھولی گئی. تو وہ آدمی جب اس کی تدفین ہوگی جنازے کے بعد مٹی ڈال دی. ابھی لوگ فاتحہ پڑھنے کی تیاری کر رہے تھے، اس کی قبر پہ منوں کے اعتبار سے پھول آ گئے گلاب کے، اس کی قبر بھر گئی. کسی آدمی نے نہیں ڈالے. امام بخاری سے پوچھا گیا حضرت یہ کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے کہا کہ لگتا ہے کہ یہ بندہ کوئی نیک عمل کرتا تھا، اس کا صلہ رب جلیل نے عطا فرمایا ہے. ہم اس کی اہلیہ سے پوچھتے ہیں، بیگم سے پوچھتے ہیں. ان کی بیگم سے جب پوچھا گیا انہوں نے کہا میرا شوہر قرآن نہیں پڑھا ہوا تھا، قرآن سے پیار کرتا تھا. نماز فجر کے بعد اس کا معمول تھا قرآن کو چومتا، آنکھوں پہ لگاتا، سر پہ رکھتا، سینے سے لگاتا. امام بخاری نے فتویٰ دیا یہ قرآن کی محبت کا صلہ اسے ملا ہے. تو جس کو اللہ قرآن کے معانی کی توفیق عطا فرمائے، جو قرآن کی آیات کا شان نزول جانتا ہو، جو ماں قبل ماں باپ جانتا ہو، اس کو اللہ کتنے درجے عطا فرمائے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.